नाज़रीन किराम, सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वाक़या बहुत दिलचस्प है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नात की एक जमात हैकल सुलेमानी यानी बैतुल मुक़द्दस बनाने में मसरूफ़ थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आन पहुँचा। आप एक लाठी के सहारे खड़े हो गए और इंतकाल फरमा गए। जिन्नात को आपकी मौत की ख़बर नहीं हुई और वो अपने काम में लगे रहे। आखिर एक अरसे के बाद जब उनकी लाठी को दीमक ने चाट लिया तो वो बूदी होकर टूट कर गिर पड़ी और सुलेमान अलैहिस्सलाम जो लाठी के सहारे खड़े थे वो भी गिर पड़े। उस वक्त जिन्नों को मालूम हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम तो मुद्दत हुई इंतकाल फरमा चुके हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के अमीर तरीन आदमी थे। अगर आज के हिसाब से नाज़रीन किराम देखा जाए तो वो 2200 अरब डॉलर के मालिक थे। अपने 39 साला दौरे हुकूमत में उन्हें हर साल 25 टन सोना बतौर नजराना मिला करता था। तारीख़ की किताबों के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मज़बूत इमारत तामीर करने का फ़ैसला फ़रमाया। ये इमारत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई और उसे हैकल सुलेमानी का नाम दिया गया। ताबूत सकीना उस इमारत में अहले बाबुल के हमले तक महफूज रहा। बाज़ तारीख़दानों का कहना है कि अहले बाबुल उसे अपने साथ ले गए, जबकि एक राय ये भी है कि उसे आसमानों पर उठा लिया गया। उस वाक़े के बाद बनी इसराइल ने हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर किया। बाद अज़ां रोमियों ने हमला किया और उसे एक बार फिर निशाना बनाया। उन्होंने उसकी जगह एक कलीसा तामीर किया। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सरज़मीन को फ़तह फरमाया तो रोमियों के कलीसा से कुछ फ़ासले पर दुआ फरमाई जहाँ मस्जिद अक्सा की तामीर की गई। यहूदी दावा करते हैं कि जिस जगह मस्जिद अक्सा वाक़े है वहाँ उनका माबद था। मुसलमान उस जगह को अपने लिए मुक़द्दस जानते हैं, मगर यहूदियों का अक़ीदा ये है कि मस्जिद को शहीद करके उसकी जगह हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर की जाएगी। वो हैकल की एक पसमानदा दीवार में वाक़या दरवाज़े के मुताल्लिक़ भी समझते हैं कि ये दीवार क़यामत से क़ब्ल उनके बादशाह की वापसी का रास्ता है। वो समझते हैं कि जब इस दरवाज़े से उनका बादशाह निकलेगा तो उसके पीछे तमाम मुर्दे उठ खड़े होंगे। अलबत्ता मुस्लिम रिवायात के मुताबिक यहूदियों का बादशाह दज्जाल है। हकीकत में हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत सुलेमान ने बैतुल मुक़द्दस बना लिया तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 3 चीज़ों का सवाल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको 2 चीज़ें अता फ़रमा दी और हमें उम्मीद है कि तीसरी चीज़ भी उनको अता फ़रमा दी गई होगी। पहला सवाल ये था कि वो ऐसा फ़ैसला करें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसले के मुवाफ़िक़ हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये अता फ़रमा दिया। और उन्हें दूसरा सवाल ये किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ऐसा मुल्क अता फ़रमाए जो उनके बाद किसी गैर को फिर कभी मैसर ना आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी उनको अता फ़रमा दिया। और तीसरा सवाल ये किया कि जो भी इस मस्जिद यानी बैतुल मुक़द्दस में 2 रकात नमाज अदा करे वो अपने गुनाहों से इस तरह पाक हो जाए जैसे बच्चा उस दिन गुनाहों से पाक होता है जिस दिन वालिदा उसे जन्म देती है। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चीज़ भी उन्हें अता कर दी है। नाज़रीन किराम, हैकल सुलेमानी की तामीर का आगाज़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिनकी वफ़ात के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे मुकम्मल फरमाया। उसकी तामीर के लिए बैरून मुल्क से मेमार बुलवाए गए थे जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम नहीं थे और इस वजह से फ्री मेसन कहलाते थे। हैकल सुलेमानी में उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम के ख़ज़ाने के खुफिया तहखाने भी तामीर किए। हैकल की तामीर मुकम्मल होने के बाद वो मुल्क से चले गए, लेकिन ये राज नस्ल दर नस्ल अपनी औलादों को मुंतकिल करते रहे। हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी बाकायदा हैकल का न कोई वजूद और न उसका कोई तसव्वुर मौजूद था। उस कौम की बद्दुओं वाली खाना बदोश ज़िंदगी थी। उनका हैकल या माबद एक खेमा था। उस खेमे में ताबूत सकीना
رکھا ہوا کرتا تھا جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کی یادگاریں موجود تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت پریشانی کا حل لیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے برکت کے طور پر رکھا کرتے اور اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا۔ ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم کا معبد آج بھی خیمے میں رکھا ہوا ہے۔ بائبل میں ہے کہ بادشاہ نے کہا، میں تو دیوار کی شاندار لکڑی سے بنے ہوئے ایک محل میں رہتا ہوں مگر خداوند کا تابوت ایک خیمے پر پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کرتے ہوئے ایک جگہ کا تعین کیا۔ ماہرین نے کہا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ممکن نہیں تھی، آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجئے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے 4تھے سال اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز فرمایا۔ اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ ہیکل کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جنات کو پتہ نہ چل سکا اور انہوں نے ہیکل کی تعمیر مکمل کر دی۔ یہ ہیکل بہت عالی شان اور وسیع و عریض تعمیر کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس کے 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے، اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے ہوتے ان کی عبادت کی جگہ تھی، اور اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں سوائے سب سے بڑے عالم کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ وقت گزرتا رہا، اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی، یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ یہ ایک جانب عبادتیں کیا کرتے، دوسری جانب اللہ کے احکام کی صریح خلاف ورزی بھی کرتے رہے۔ ان کی اس دوغلی روش سے اللہ رب العزت ناراض ہوا۔ ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے گئے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار نہیں تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنائی گئیں، لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ رب العزت نے ان پر لعنت کر دی۔ 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے حملہ کیا اور یہ ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا، تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس حرکت کا عذاب اسے اور اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس بنیادی طور پر ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی، اور ساتھ ہی نہ صرف ان کو ہیکل کی نئے سرے سے تعمیر کی اجازت دے دی بلکہ اس کی تعمیر کے لیے ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ چنانچہ ہیکل کی دوبارہ تعمیر پھر 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی، لیکن تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر
بند ہو گیا اور دارائے اول کے دور حکومت تک مداخلت ہی کا شکار رہا۔ اس کی حکمرانی کے پھر دوسرے سال حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر زروبابل اور سردار کاہن یوشواہ کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہیکل کی تعمیر ثانی کی دوبارہ کوشش کریں۔ انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم کی پرجوش تائید اور ایرانی حکام اور بذات خود بادشاہ کی آشیرواد سے ہیکل ثانی اپنی اضافی تعمیرات سمیت 4.5 سال کے عرصے میں 520 قبل مسیح پایہ تکمیل کو پہنچا، لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ موجود نہیں تھا۔ اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ رب العزت کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا جس کا کسی انسان کو علم نہیں ہے۔ ہیروڈس بادشاہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا بادشاہ ہے، اس نے جب اس کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی تو یہودیوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر اسے نئے سرے سے تعمیر کے لیے گرایا گیا تو دوبارہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تعمیر نہ کیا جائے۔ ہیروڈس نے ان کو بہلانے کے لیے کہا کہ وہ صرف اس کی مرمت کرانا چاہتا ہے، اسے گرانا نہیں چاہتا۔ چنانچہ 19 قبل مسیح میں اس نے ہیکل کے ایک طرف کے حصے کو گرا کر اسے تبدیلی کے ساتھ اور کچھ وسیع کر کے تعمیر کروایا۔ یہ طریقہ پھر کامیاب رہا اور یوں یہودیوں کی عبادت میں خلط ڈالے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے ہیکل گرایا جاتا اور اس کی جگہ نیا اور پہلے سے مختلف ہیکل وجود میں آتا رہا۔ یہ کام ناظرین کرام 18 ماہ میں مکمل ہوا اور یوں تیسری بار ہیروڈس کے ذریعے ایک نیا ہیکل وجود میں آیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ رب العزت کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہہ تیغ کر دیا۔ اس نے ہیروڈس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال باہر کیا، جس کے بعد یہودی پوری دنیا میں بکھر کر رہ گئے۔ کم و بیش 1800-1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو اس نے اسرائیل کی فلسطین میں بنیاد رکھی۔ یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہو کر رہنے کی اجازت ملی، لیکن یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی فطرت سے باز نہیں آئی اور اسرائیل تک محدود نہیں رہے۔ وہ ایک بار پھر ہمسایہ ممالک کے لیے مصیبت بننے لگے۔ پھر 5 جون 1967 کو اس نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ 1968 میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے۔ اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول کر لیا۔ آج اس قوم نے پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں آگ لگا کر رکھی ہوئی ہے، جس کا مقصد جلد از جلد اسی ہیکل کی تعمیر کے بعد اس میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے تاکہ ایک بار پھر یہ اپنے مسیحا یعنی دجال کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکیں۔ کوئی 2000 سال بعد کچھ مہم جو یروشلم کی اس مقدس عبادت گاہ کے باقی ماندہ کھنڈر تک آئے۔ بادشاہ وقت سے اجازت نامہ حاصل کیا اور یورپ سے زائرین کے آنے جانے کے حفاظت کے انتظامات سنبھالے۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی فراہم کردہ نشانیوں کی مدد سے ان مقامات کو ڈھونڈ نکالا اور بہت بڑی مقدار میں سونا نکال کر نائٹس ٹیمپلر کی تنظیم بنائی، جس کا ایک حصہ بینکنگ کرتا تھا اور دوسرا حصہ
فوجی امور سر انجام دیتا تھا۔ یہ دنیا کی پہلی ملٹی نیشنل کمپنی تھی۔ بینکنگ کے امور میں مداخلت کی وجہ سے رومن چرچ ان کا شدید دشمن بن گیا اور پورے یورپ میں نائٹس ٹیمپلر کے خلاف اقدامات کیے جانے لگے اور 1312 عیسوی کے بعد ان کا خاتمہ ہو گیا۔ ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار جو دیوار گریا کہلاتی ہے، دیوار گریا کے پاس زیر زمین تہہ خانوں تک جانے والا کنواں آج بھی موجود ہے، جسے مضبوط اور شفاف شیشوں کی چادر سے ڈھک دیا گیا ہے۔ ایک روایت سے اقتباس ہے کہ یروشلم کے شمال میں بحیرہ روم کے ٹائر نامی ساحل پر، ٹائر ایک بڑا تجارتی شہر تھا، وہاں کے بادشاہ نے اپنا سفیر بادشاہ سلیمان کے پاس بھیجا اور اپنے شہر میں امن و امان اور لوٹ مار کی بگڑتی صورتحال پر مشورہ مانگا۔ بادشاہ سلیمان نے کہا کہ اگر اچھے تعلقات قائم کرنے ہیں تو اپنے بادشاہ کو کہو کہ اپنی سب سے چہیتی اور خوبصورت بیٹی کی مجھ سے شادی کر دے۔ جب شادی ہو گئی تو بادشاہ سلیمان نے سفیر سے مسئلے کی تفصیلات پوچھی۔ سفیر نے بتایا کہ شہر کے مزدور روٹی نہ ملنے کی وجہ سے اکثر لوٹ مار کرتے ہیں اور پولیس انہیں اس جرم میں قتل کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے شہر کی آبادی کم ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے بادشاہ کا خیال ہے کہ عوام ہی ہماری اصل طاقت ہے، اصل دولت ہے۔ حضرت سلیمان اس نتیجے پر پہنچے کہ جب شہر میں گندم کی بہتات ہوتی ہے اور قیمتیں بہت گری ہوئی ہوتی ہیں تو بھی تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ مزدور گندم خرید نہیں سکتے ہیں۔ اس کے برعکس جب گندم کی شدید قلت ہوتی ہے اور قیمت زیادہ ہوتی ہے تو تنخواہ بڑھنے کے باوجود گندم مزدوروں کی قوت خرید سے باہر ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان نے سفیر کو خط دیا اور کہا کہ تمہاری زندگی اس خط کی رازداری سے مشروط ہے۔ اپنے بادشاہ کو میرا مشورہ دو کہ اپنے شہر میں امپورٹ اور ایکسپورٹ پر سے کسٹم ڈیوٹی بالکل ختم کر دے اور 2 سال بعد دوبارہ میرے پاس آنا۔ حضرت سلیمان اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ ٹائر کے شہر میں کسٹم کے حکام رشوت خور ہیں۔ جب وہاں کسٹم کا محکمہ ہی ختم کر دیا گیا تو تاجروں کو درآمد برآمد کی بڑی آزادی مل گئی، ورنہ پہلے انہیں 20% کسٹم ڈیوٹی ادا کرنی پڑتی تھی۔ بحری جہازوں کے کپتانوں اور کاروانوں نے ٹائر شہر کا رخ کیا۔ کچھ ہی دنوں میں وہاں حکومتی کرپشن سے آزاد تجارت کی وجہ سے بڑی خوشحالی آ گئی۔ 2 سال بعد شہر ٹائر کا سفیر دوبارہ حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہوا۔ حضرت سلیمان نے اس سے کہا کہ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے یہودی بینکاروں کی مدد سے تمہاری خوشحالی سے واقف ہوں۔ اپنے بادشاہ کو میرا دوسرا مشورہ دو کہ کسٹم کا محکمہ دوبارہ بحال کر دے، مگر اس دفعہ کسٹم کا کام صرف اعداد و شمار جمع کرنا ہوگا، ڈیوٹی وصول کرنا نہیں ہوگا۔ اب پھر 2 سال بعد پھر آنا۔ 2-3 سال بعد جب سفیر پھر حاضر ہوا تو بادشاہ سلیمان نے تیسرا خط دیا اور سفیر کو 2 سال بعد پھر بلا لیا۔ خط میں لکھا تھا کہ اپنے شہر میں بڑی ضیافت کا اہتمام کرو جس میں شہر کے سارے بینکرز کا آنا لازمی ہو اور نہ آنے والے بینکر کو فوراً شہر بدر کر دیا جائے۔ ضیافت کے اختتام پر ٹائر کے بادشاہ نے کہا کہ ہمارے پاس درست ترین اعداد و شمار ہیں کہ کس نے کتنی درآمد اور کس نے کتنی برآمد کی ہے، اور ان اعداد و شمار پر تم بھی مکمل اعتبار کرتے ہو۔ آج سے ہر بینکر اپنی ہر درآمد اور برآمد پر ماہانہ 10% ٹیکس دے گا۔ بینکرز نے بڑا شور مچایا مگر بادشاہ نے ایک نہ سنی۔ 2 سال بعد شہر ٹائر کا سفیر پھر حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب اس کا شہر انتہائی خوشحال ہو چکا تھا۔ حضرت سلیمان نے اسے آخری خط دیا اور کہا کہ اب واپس یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس خط میں ٹائر کے بادشاہ کو مشورہ دیا گیا تھا کہ دوبارہ بینکرز کو ضیافت پر بلاؤ اور جو بینکرز نہ آئے اسے قتل کر کے اس کے بیوی بچوں کو غلام بنا کر بیچ دیا جائے، اور انہیں حکم دو کہ اگر شہر ٹائر میں قیمتیں 10% بڑھ جاتی ہیں تو بینکرز کو 11% ٹیکس دینا پڑے گا، اور اگر قیمتیں 15% بڑھ جاتی ہیں تو بینکرز کو 13% ٹیکس دینا پڑے گا، اور اگر قیمتیں 20% بڑھ جائیں
तो टैक्स 15% हो जाएगा। इस ज़माने की दस्तावेज़ से पता चलता है कि टायर के शहर में अगले 70 सालों तक कीमतें मुस्तहकम रही थी। नाज़रीन किराम, तारीख़ तबरी में है, वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समुंदर के जज़ीरों में वाक़ एक शहर के बारे में सुना कि वहाँ सेदोन नामी बादशाह है और दरमियान में समुंदर की वजह से लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी हुकूमत अता फरमाई थी कि वो जहाँ जाना चाहते चले जाते थे। समुंदर और खुश्की आपके लिए रुकावट नहीं बनते थे। आप हवा पर सवार होकर मतलूबा जगह पर पहुँच जाया करते। लिहाजा आप हवा के दोष पर समुंदर के पानी के ऊपर से होते हुए उस शहर की तरफ तशरीफ़ ले गए और वहाँ जिन्न व इंस के लश्कर भी उतारे और वहाँ के बादशाह को कत्ल किया और लोगों को कैद कर लिया। उस बादशाह की लड़की बहुत हसीन थी। आपने उसे अपने लिए मुंतखब किया और उसे इस्लाम की दावत दी। उस औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो औरत बहुत परेशान रहती और गम की वजह से उसके आंसू थमते नहीं थे। आपने उसके रंजो गम की हालत देखकर उसको कहा कि तेरा नास हो, ये क्या गम है कि जाता ही नहीं, और ये कैसे आंसू हैं जो थमते ही नहीं। वो बोली कि मैं अपने वालिद और उनकी बादशाहत को याद करती हूँ और जो मुसीबत आई उसको याद करती हूँ। आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी छोटी बादशाहत को एक बड़ी बादशाहत में बदल दिया और तुझे इस्लाम की दौलत अता फरमाई, लेकिन अब तू हर हाल में बेहतर है। उसने कहा कि ये बात तो सही है, लेकिन जब मैं अपने बाप की उस मुसीबत को याद करती हूँ तो मुझ पर गम की कैफियत तारी हो जाती है। अगर आप सरकश जिन्नात को हुक्म दे दें कि वो मेरे घर में मेरे वालिद की तस्वीर बनाएं जिसे मैं सुबह शाम देखती रहूं, तो हो सकता है कि मेरे गम में कुछ कमी वाक़ हो जाए। आपने जिन्नात को हुक्म दिया कि उसके वालिद की तस्वीर बना दो। उन्होंने वो तमसील बना डाली। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उस घर से चले गए तो उसके लड़के लड़कियां उसे सजदा करने लगे जैसे उसके ज़माने में करते थे। हर शाम वो ऐसा ही किया करते थे। 40 रोज़ तक आपको इस बात का इल्म न हुआ, लेकिन आपके दोस्त आसिफ बिन बरखिया को पता चल गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरवाज़े किसी वक्त बंद नहीं होते थे, बल्कि जिस वक्त भी कोई शख्स आता तो वो सीधा चला आता, ख़ास सुलेमान अलैहिस्सलाम मौजूद हों या ना हो। आसिफ आपके पास आया और कहा कि क्या आप इस बात को पसंद करते हैं कि मैं मौत से पहले कौम में खड़ा होकर उन्हें वो बात बताऊं जो पहले अंबिया के मुताल्लिक़ हुई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी। आसिफ बिन बरखिया खिताब के लिए खड़ा हुआ। पहले उसने गुज़िश्ता अंबिया की तारीफ़ की और उनके फ़ज़ाइल बयान किए और उनके बारे में कौम के रवैये का तज़किरा किया। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ तो कहा, आप बचपन में बहुत ज़्यादा अमीन मुत्तक़ी थे। आपसे बढ़कर कोई अमीन मुत्तक़ी, नेक और गुनाहों से बचने वाला कोई नहीं था। ये कहकर तकरीर ख़त्म कर दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम को उस पर गुस्सा आया। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम घर आए तो उसे बुलवा भेजा। जब वो आया तो आप अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि आसिफ, तूने तमाम अंबिया की तारीफ़ की और उनके ज़मानों की फ़जीलत बयान की और उनके हर हाल को अच्छा गिनवाया, लेकिन जब तुमने मेरा तज़किरा किया तो मेरे बचपन की तारीफ़ की और बाकी ज़माने के बारे में खामोशी इख्तियार की। इसकी वजह क्या है? उसने जवाब दिया कि आप घर में एक औरत की ख्वाहिश पर 40 दिन अल्लाह की इबादत से गैर हाजिर रहे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ताज्जुब से बोले, मेरे घर में? उसने जवाब दिया, जी हाँ, आपके घर में। फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फरमाया कि तुमने जिसकी तरफ इशारा किया मैं समझ चुका हूँ। फिर आप अलैहिस्सलाम घर आए और उसकी तस्वीर को तोड़ डाला और औरत और उसके बच्चों को सज़ा दी। फिर आपने पाकीज़ा कपड़े मंगवाए। ये वो कपड़े थे जिन्हें सिर्फ़ कुंवारी लड़कियाँ काटती थीं, बुनती और धोती थीं। हैज़ वाली औरतें उन्हें हाथ नहीं लगाती थीं। उन कपड़ों को पहनकर अकेले मैदान में तशरीफ़ ले गए और वहाँ रेत का फ़र्श बिछवाया। फिर उस रेत पर बैठकर तौबा करने लगे। आप तज़लील के तौर पर उसमें आलती पालती मारते, रोते और घर में होने वाले गुनाह पर इस्तिग़फ़ार करते। उनकी तौबा के अल्फाज यूँ बयान किए गए कि ए अल्लाह, तेरे इम्तिहान की वजह से आले दाऊद ने तेरे अलावा किसी और की इबादत की
اور اپنے گھر میں غیر اللہ کی عبادت کو باقی رکھا اور گزشتہ روز تک ایسا ہوا آپ روتے رہے اور تضرع زاری گریہ کرتے رہے اور استغفار کرتے رہے اور پھر آپ گھر واپس لوٹ آئے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔